اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کرنا، وصیت رسول اللہ علیہ وسلم نے کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ مسئلہ سمجھانا. ابن سبا نے ایسا شوشہ چھوڑیا کہ آج تلک ایک گروہ اس نو دن رات پڑھ رہے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اس نو دن رات پڑھ رہے ہیں. یہ فتنہ آج تلک موجود ہے. صحیح بخاری بیان کر رہے ہیں، اہل بیت دے دو عظیم سپوتاں دے درمیان مکالمہ. ایک بڑا بزرگ عباس ہے رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دا چاچا، اور دوسرا بڑا بزرگ حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دا چاچا زاد بھائی. اور ایک چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس اس حدیث نو مکالمے نو بیان کر رہے ہیں. فرمان لگے کہ میرے نال چل علی، میرے نال چل، رسول اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے مینوں نظر آ رہا، میرے نال چل. کی کرنا؟ فرمانا کہ نسألہ فی من ھذا الامر، نسألہ فی من ھذا الامر. اس معاملے دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لئیے، آپ کو پوچھ لئیے کہ آپ دی وفات تو بعد خلیفہ کون بنے گا. میرے نال آپ پوچھ لئیے. معلوم ہے ہو رہا ہے کہ آپ دا آخری وقت ہے. محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ تساں باب دے علم چ ہے کہ پچھلے کئی خطبات تو اہل بیت دی عظمت، شان، مقام دے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے، اور اس دے نال نال مسلمانہ دے ذہنہ دے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کر دیتیاں گئیاں انہاں دا ازالہ بھی ہو رہا. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر کچھ اس حوالے نال گفتگو ہوئی سی کہ کچھ لوگاں دا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تو پہلے خلافت دے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو وصیت کیتی سی کہ تسی میرے تو بعد خلیفہ ہو. لیکن ایسی کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، موضوع اور من گڑت روایات میں. اور ان لوگاں نے جس وقت دیکھا کہ ساڈے یہ دلائل انہاں دے اندر وہ پختگی نہیں ہے اور اہل علم اس دا توڑ کر رہے ہیں، تو انہاں نے قرآنی آیات دا سہارا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے دی ناکام کوشش کی تھی. جس طرح کہ سورہ مائدہ دے اندر ہے، اللہ تعالیٰ دا فرمان، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز قائم کردے نے اور زکوٰۃ ادا کردے نے، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے. تو اس آیت دے اندر، اس دے ترجمے دے اندر انہوں نے تعویل کیتی اور کہندے نے کہ انما ولیکم، اس تو مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس دی تائید دے اندر کچھ روایات گڑیاں. ایک روایت پیش کردے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے سن اور بے شمار صحابہ کرام بھی موجود سن، اور دوران نماز جس وقت حالت رکوع دے اندر گئے تو کسی نے آ کے سوال کیتا، تو دوران رکوع ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور زکوٰۃ ادا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دی مدح اور ستائش کردیا ہوا اس آیت نو نازل کیتا کہ سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. تو فرماندے یہ آیت اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے.
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو آیت حدیث پیش کیتی جاندی لا اصل لہو، اس دی کوئی اصل نہیں ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے۔ فرماندے نے کہ اگر رکوع دے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو پھر، اور اس عمل تے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے تو پھر تو بات واضح ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے دا سب تو بہترین اور افضل ترین طریقہ حالت رکوع ہے۔ تو اس دا فتویٰ تو آج تک کسی نے نہیں دیتا، اور صحابہ کرام تو بھی آج تک یہ بات کسی دی طرف بھی نہیں منسوب کیتی جا سکتی کہ کسی نے حالت رکوع زکوٰۃ ادا کیتی ہو۔ لہذا یہ بات من گڑت ہے، موضوع ہے، اس دی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور درست بات یہ ہے کہ یہ آیت عام مومنین واسطے نازل ہوئی، اس دے مخاطب عام مومنین نے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو پوچھا گیا کہ امام صاحب ولیکم تو مراد حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق کو پوچھا گیا کہ انما ولیکم، ولیکم تو مراد حضرت علی نے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی بھی ان مومنین دے اندر شامل نے جن مومنین نو خطاب ہویا۔ تو اس دے اولین مصداق عبادہ بن صامت اور اس دے کچھ ساتھی نے، اور پھر اس تو بعد عام مومنہ واسطے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کہ انما ولیکم الذین، انما ولیکم اللہ و رسول، سوائے اس کے نہیں تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ اگر اس تو مراد حضرت علی لے آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو جمع دا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ دیکھو نا، انما ولیکم، کم تو مراد حضرت علی نہیں ہے، کم تو مراد سارے مومن ہیں۔ اگر حضرت علی اکیلے ہوندے تو پھر انما ولیکا ہونا سی کہ آپ اللہ نے جمع دا صیغہ استعمال کیتا، انما ولیکم، اے مومنو تم سب کا ولی، تم سب کا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ تو قرآن دے آیت تے اگر غور کیتا جائے تو پھر بھی بات واضح ہو جاندی ہے کہ اس آیت دے مصداق عام مومن نے، سارے مومنین اس تو مراد نے۔ لیکن اس دے باوجود بھی کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امامت نو ثابت کردے نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت ہوندے نے اس اللہ دے قرآن دی آیت تو۔ لیکن میرے بھائیو بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد مسلمانہ نے اتفاق نال حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ بنایا، سب دا اتفاق، سب نے بیعت کیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت تاخیر کیتی، اس دی وجہ کی سی میں پچھلے خطبے بیان کر چکیا۔ سب نے اتفاقاً حضرت ابو بکر صدیق نو خلیفہ منتخب کیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کیتی اور پیچھے نمازاں پڑھیاں اور شورا دا ممبر بنے، جو حضرت ابو بکر صدیق دی شورا سی اس دی ممبر بنے۔ تو اس دا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ابو بکر صدیق دی خلافت نو تسلیم کیتا۔ ابو بکر صدیق دی خلافت تو بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، سب دا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی وفات تو بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، سب دا اتفاق ہے، کسی دا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت علی نے بھی اتفاق کر کے حضرت عثمان نو خلیفہ تسلیم کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور اندر ہی پہلے 6 سال بڑے اچھے گزرے نے، پہلے 2 خلیفیاں دی طرز تھے۔ اگلے 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فتنے والے، ان 6 سالوں دے اندر اسلام دے خلاف بھی فتنے اٹھے، اور خود حضرت عثمان دی ذات دے بارے بھی فتنے اٹھے۔ اور انہاں فتنیاں دے اندروں سب تو بڑا فتنہ ابن سبا دا فتنہ ہے، جو یہودی نسل ہے اور مسلمانہ دی صفاں شامل ہویا۔ سب تو بڑا فتنہ اس یہودی نسل ابن سبا دا۔ ابن سبا نے بڑے بڑے فتنے چھوڑے، اور اس نے ایک شوشہ چھوڑیا کہ نبی الاسلام دا جس وقت آخری وقت سی
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر دے اندر حضرت علی نو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلا کے وصیت کی تھی کہ علی میرے تو بعد خلیفہ تو ہوئے گا. یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتی. یہ شوشہ اس نے چھوڑیا اور اس شوشے نو اس نے مصر دے اندر چھوڑیا, پھر کوفے دے اندر چھوڑیا, مصریاں نو بڑکایا, کوفیاں نو اکسایا اور رفتہ رفتہ ایک عقیدہ بنیا, نظریہ بنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی سی کہ میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی بنیں گے. اور اس تو قبل اس بات کا علم کسے صحابی دے ذہن اندر نہیں ہے, کسے نو اس دے بارے کوئی علم نہیں. ابن سبا نے شوشہ چھوڑیا, رفتہ رفتہ پوری اسلامی دنیا چ پھیل گیا. اس تو قبل کسی نو علم نہیں. اس واسطے کبار صحابہ کرام دے کنا تک جس وقت بات پہنچی فی الفور انکار کر دیتا. صحیح بخاری دی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جو بات پہنچی نا تو فرما لگیا کہ نبی الاسلام دے آخری ایام میرے گھر اندر گزرے, آپ بیمار ہو گئے, باریاں ختم ہو گئیاں, آپ میرے گھر ہی ٹھہر گئے اور میں کتے گئی بھی نہیں آپ دی بیماری دی وجہ تو, اور مینو علم ہے پوری بصیرت دے نال کہ کون نبی الاسلام دی تیمارداری لی آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون کس وقت آ رہا, کون کس وقت جا رہا. اور میں تے کدی نہیں سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بلایا ہوئے یا حضرت علی خود آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی میرے تو بعد تو خلیفہ ہوئے گا. مینو اس دا کوئی علم نہیں, حالانکہ بیماری دے سارے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر گزارے. اللہ اکبر. یہ جو بات کہی جا رہی ہے جھوٹ ہے. حضرت عائشہ نے فتویٰ دیتا, یہ جھوٹ ہے, پراپوگنڈا ہے, اس کی کوئی تصدیق. اور پھر فرمایا یہ کوئی چھوٹا جا کام ہے کہ میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے وصیت کر دیتی, کسی نے اس سے گواہ بھی نہیں بنایا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیتی ہوندی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کسے نہ کسے صحابی نو اس دا گواہ بھی بنا دے. آپ نے کسی نو گواہ بھی نہیں بنایا تو لہذا جھوٹ ہے. صحیح بخاری دے حدیث ہے, آج دے رافضی کہندے نے اسی نہیں مانتے بخاری دے اس حدیث نو, کیوں؟ اس نو بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ عنہ. اسی اما عائشہ نو نہیں تسلیم کیتا, اس دی بات نو کیوں مانی ہے؟ کہندے عائشہ رضی اللہ عنہ نو تو بغض سی حضرت علی دے گرانے نال, نعوذ باللہ. اسی اس روایت نو نہیں مانتے, کیوں؟ اس دی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو میرے بھائیوں میں صحیح بخاری دے ایک حدیث سنانا جس دی راویہ حضرت عائشہ نہیں ہے, جس دی راویہ حضرت عائشہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ, اور اس حدیث دے راوی ابو بکر بھی نہیں ہے, اس حدیث دے راوی عمر بھی نہیں ہے, اس حدیث دے راوی ابن عمر بھی نہیں ہے, اس حدیث دے راوی حضرت عثمان بھی نہیں ہے, طلحہ زبیر سعد سعید بھی نہیں ہے, عائشہ حفصہ جویریہ زینب بنت جاش بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہ. بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے والا اہل بیت کا ایک عظیم ثبوت ہے, ایک عظیم شخصیت ہے, اور وہ ایسا جوان ہے جس دے بچپنے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی چھاتی تے ہاتھ مار کے کیا سی, اللہ اس دے سینے نو حکمت نال بھر دے, اس دے سینے نو حکمت اور دنائی نال بھر دے. اور بڑا ہو کے مفسر قرآن بنیا, بڑا ہو کے مفسر قرآن بنیا, اور اہل بیت دا عظیم فرزند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بائی ہے چاچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی دا بھی بائی ہے رضی اللہ عنہ, حضرت علی دا بھی چاچا زاد بائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث نو بیان کر دیں, اور اس حدیث دے اندر مکالمہ ہے, ذرا غور کرنا, اس حدیث دے اندر مکالمہ ہے.
اور مکالمہ دو ہستیاں دے درمیان ہے. مکالمہ دو ہستیاں دے درمیان ہے. دو ہستیاں کون نے؟ عمر اور ابو بکر نہیں، ابو بکر اور عثمان نہیں. یہ مکالمہ کن ہستیاں دے درمیان ہے؟ عائشہ اور حفصہ دے درمیان نہیں. اہل بیت دے دو عظیم لوگاں دے درمیان یہ مکالمہ ہے. اور اہل بیت دے وہ بڑے لوگ، اہل بیت دے بڑے لوگ نے وہ. ایک ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا نے، اور دوسرے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بائی نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بائی نے، چاچا زاد. اور اہل بیت دے دونوں بڑے بزرگ نے، اہل بیت دے دونوں بڑے بزرگ نے. روایت صحیح بخاری دے اندر کتاب المغازی دے اندر، اور اس نو بیان کرنے والا بھی اہل بیت دا عظیم فرزان مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکالمہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور یہ وہ بیماری ہے جس بیماری دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گول موجود نے اور باہر آئے. صحیح بخاری دے الفاظ نے ان علی ابن ابی طالب خرج عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں باہر آئے. فی وجہہ الذی یتوفی فیہ، اس بیماری دے دنہ دے اندر جس بیماری دی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. باہر آئے، اور باہر آئے تو باہر لوگوں دا رش لگا ہے. سارے لوگوں کو اس بات دا علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف دے اندر نے، بہت زیادہ بیماری جو ہے بڑھ چکی ہے، شدید تکلیف ہے. باہر صحابہ دا رش لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے، فقال الناس یا ابا الحسن، ابو الحسن حضرت علی دی کنیت ہے. لوگ کہنے لگے اے ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے، کیویں طبیعت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح بحمد اللہ باریئا، میں جو سمجھدا ہاں آج اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت قدرے بہتر ہے. بحمد اللہ، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت قدرے بہتر ہے. ان لوگوں نے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے فَأَخَذَ بِيَدِهِ عباس بن عبد المطلب، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو نبی علیہ السلام دے چاچا نے، اخذ بیدہ، حضرت علی دے ہاتھ نو پکڑ لیا. حضرت علی دے ہاتھ نو پکڑیا اور سائڈ تے چلے گئے. صحیح بخاری ہے، سائڈ تے لے گئے اور جا کے کہنے لگے انتا علی انتا واللہ بعد ثلاثت عبد العصا، او علی تو میرا بیٹا ہے، میرے تو چھوٹا ہے، مینوں نظر آ رہا ہے کہ آج تو 3 دنوں تو بعد تسی بڑے صدمے چلے جاؤ گے، بڑے صدمے دے اندر چلے جاؤ گے. انی واللہ لا ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو دیکھ کے آیا، تو بھی دیکھ کے آیا، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نو دیکھ کے آیا. سوف یتوفا فی وجہی ھذا، مینوں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ اے بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا سبب بن جائے گی، مینوں نظر آ رہا ہے. اور فرمان لگے وَإِنِّي لَعَارِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، عبد المطلب دے خاندان نو میں جاننا، عبد المطلب دا جو بھی خاندان ہے جس دے بھی موت دا وقت آیا اور اس دے چہرے دی جو کفیت ہے اس نو میں دیکھ دا، وہی کفیت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی بن گئی. اللہ اکبر. عبد المطلب دے خاندان نو میں جاننا، عبد المطلب دے خاندان دے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے فوت ہوئے اور آخری وقت جو طبیعت انہاں دی ہوندی
میں دیکھ رہا کہ اج وہی کیفیت اور وہی حالت مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر آ رہی، اور میں تینوں سیڈ تے لے کے اس واسطے آیا کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا آخری وقت آ گیا، پتہ نہیں کس وقت موت دا فرشتہ آ جائے۔ اور تینوں سیڈ تے لے کے آن دا مقصد یہ ہے اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور کرنا، وصیت رسول اللہ علیہ وسلم نے کیتی یا نہیں کیتی، یہ مسئلہ سمجھانا۔ ابن سبا نے ایسا شوشہ چھوڑیا کہ آج تلک ایک گروہ اس نو دن رات پڑھ رہا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، اس نو دن رات پڑھ رہا۔ یہ فتنہ آج تلک موجود ہے۔ صحیح بخاری بیان کر رہے ہیں، اہل بیت دے دو عظیم سپوتاں دے درمیان مکالمہ، ایک بڑا بزرگ عباس ہے رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دا چاچا، اور دوسرا بڑا بزرگ حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم دا چاچا زاد بھائی، اور ایک چاچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس اس حدیث نو مکالمے نو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمان لگے کہ میرے نال چل علی، میرے نال چل، رسول اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے مینوں نظر آ رہا، میرے نال چل، کی کرنا؟ فرمان لگے نسألہ فی من ھذا الامر، نسألہ فی من ھذا الامر، اس معاملے دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لئیے، آپ کو پوچھ لئیے کہ آپ دی وفات تو بعد خلیفہ کون بنے گا، میرے نال آپ پوچھ لئیے، معلوم ہے ہو رہا ہے کہ آپ دا آخری وقت ہے، علی پوچھئے۔ اور فرمان لگے ان کان فینا علمنا ذالکا، اگر خلافت اہل بیت دا حق ہویا تو رسول اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں گے، علمنا ذالکا، سانو پتہ چل جائے گا۔ ذرا غور کرنا، علمنا ذالکا، سانو پتہ چل جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ، اگر خلافت اہل بیت کا حق نہ ہویا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ آؤ چلیے، اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی چل میرے نال دوبارہ چلیے، پوچھ کے آئیے آپ دی وفات تو بعد خلیفہ کس نے بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنیے۔ پھر فرمانا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہ علی اگر خلافت ساڈا حق نہ ہویا، اہل بیت نے خلیفہ نہ بننا ہویا، فَأَوْصَى بِنَا، فَأَوْصَى بِنَا، میرے نال چلتے صحیح نا، جس نے بھی خلیفہ بننا ہویا فَأَوْصَى بِنَا، ساڈے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو وصیت کر دیں گے۔ آؤ چلیے۔ حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیتا، قال علی، حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا لَإِن سَأَلْنَاهَا، اے میرے چاچا جی تسی بڑے ہو، واقعی بڑے ہو، تسی بڑے ہو، تہاڈی عزت ہے، احترام ہے، لیکن غور کرنا لَإِن سَأَلْنَاهَا، اگر اس خلافت دے بارے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا اور فرمایا کہ فَمَنَعَهَا، فَمَنَعَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگو منع کر دیتا کہ خلافت اہل بیت کا حق نہیں ہے، تو چاچا پھر کی بنے گا؟ فرمایا چاچا جی اس بات بھی غور کرو نا، اسی جا کے پوچھئے فَمَنَعَهَا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، اور فرما لگے چاچا جی غور کرنا، ما آتیناہ الناس من بعدہ، اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ اہل بیت دے اندروں میرے تو بعد کوئی خلیفہ نہیں بنے گا، تو پھر اس تو بعد لوگ سانو خلیفہ بنانا تے بہت دور دی بات ہے، کوئی ساڈے بارے سوچے گا بھی نہیں، کوئی ساڈے بارے سوچے گا بھی نہیں، یہ معاملہ بھی ہے۔ اور فرما لگے واللہ، واللہ، اے چاچا جی واللہ، اللہ دی قسم، حضرت علی خود فرما رہے، لوگ کہندے حضرت علی دے بارے وصیت کی تھی، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل،
حضرت علی خود فرما رہے، صحیح بخاری پڑھو، فرما لگے واللہ اللہ دی قسم لا اسألوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدی بھی اس بارے سوال نہیں کرانگا، کدی بھی اس بارے سوال نہیں کرانگا، میں تو نہیں جانا چاچا جی، میں نہیں جانا۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کرنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیتی ہوندی کہ میرے تو بعد خلیفہ حضرت علی ہونا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتاں کیوں کر دے؟ فی الفور کہنے دے چاچا جی نبی علیہ السلام کو جان دی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے مینوں کل بلایا یا پرسوں بلایا، مینوں بلا کے وصیت کیتی ہے کہ میرے تو بعد تے خلیفہ تسی ہوگے، تو بات تو کلیئر ہو جانی سی کہ مینوں رسول اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے اور بلا کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے تو بعد خلیفہ تسی ہو گے۔ چاچا جی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دیتی، لیکن یہ بات بھی اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کوئی وصیت نہیں کی تھی، کوئی وصیت نہیں کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں کیتا کہ خلافت مینوں مل۔ مت خیال کرو کہ حضرت علی للچائی نظرانہ دیکھ رہے سی اور اس واسطے بیعت نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات تو مبرہ نے، وہ اہل بیت دا عظیم فرزند ہے، بہادر و جرت دا نشان حضرت علی ہے، جود و سخا دا نام حضرت علی ہے، اور دنیا دا کسی قسم دا لالچ حضرت علی نو نہیں ہے، تمام قسم دے لالچاں تو پاک حضرت علی، اور کبار صحابہ دا احترام کرنے والا حضرت علی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان دا حد درجہ احترام کرنے والی ذات دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور بڑے پیار اور محبت دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت نو تسلیم کیتا، اور آپ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، شورا دا ممبر بنے، اور اس تو بعد حضرت عمر دی خلافت نو تسلیم کیتا، شورا دا ممبر بنے، قاضی دے عہدے تے رہے، قاضی اور جج بن کے رہے، حضرت عمر دے دور اندر، حضرت عثمان دے دور اندر شورا دے ممبر رہے، قاضی اور جج بنے۔ اس بات دی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں خلفاء دی خلافت نو تسلیم کیتا اور بیعت کیتی ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، ابن سبا دا پراپوگنڈا ہے، اور جھوٹ تے مبنی بات ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیتی سی، ایسی کوئی وصیت رسول اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو فرما دیتا لا اصل لہ، اس دی کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔